السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ایجوکیشن کارنر کلاس 6 ترجمۃ القرآن مجید۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیونکہ آپ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نیم آئے گا تو ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے۔ ریڈنگ ہم اس لیے کریں گے کیونکہ اس چیپٹر کے لاسٹ پہ ہمارے پاس ایکسرسائز نہیں ہے، تو ہم خود سے اس کی ریڈنگ کر کے میں آپ کو اس میں سے کوشچنز ہیں وہ رائٹ کرواؤں گی، وہ آپ کر لیجئے گا، امپورٹنٹ کوشچنز ہوں گے وہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں۔ محبوب ترین کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ بندے، اور آخری رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا دین اسلام کو مکمل، مطلب دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی اب کمی پیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور مقدس کتاب قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے آقی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ذات مبارکہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے، انسان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حسن حسنہ قرار دیا۔ حسن حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ذات مبارکہ جو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ چلیے نیچے دیکھیں، ہمارے پاس مسجد نبوی مدینہ منورہ بنا ہوا خوبصورت سا نیپ دیکھیں۔ اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس 2-3 سے چھوٹے سے کوشچنس جو ہے وہ بن رہے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول جو ہے وہ کون ہے۔ اس طرح نیکسٹ آخری کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر کہ کون سے دین کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا؟ دین اسلام کو۔ اس طرح اور بھی شورٹ سے کوشچنس بہت سے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا، تو اس کا کوشچن آپ بنا سکتے ہو کہ کس کی زندگی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، مطلب قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ دیکھیں، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مطلب تمام انبیاء کے بعد آخر میں آنے والے نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیکسٹ دیکھیں آیات کون سی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر ہے 14، 40 نمبر آیات ہے یہ سورۃ الاحزاب کی۔ نہیں ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، اس والے پوائنٹ میں آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ خاتم النبیین پر آیات مبارکہ لکھیں، تو آپ یہ والی آیات مبارکہ اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور یہ اس میں رائٹ کر لیجئے گا، تو آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، ذکر کی بلندی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ یہ کون سی آیات ہے اور کون سی صورت ہے؟ سورۃ النشر آیات نمبر 4۔ نیکسٹ والا پوائنٹ دیکھیں،
بے بنا عنایات، عنایات مطلب عنایت کی جمع ہے، عنایت مطلب مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی گئی۔ والا صوفہ کا آیات دیکھیں، والا صوفہ یوتک ربک فترضی، سورۃ الدعا آیات نمبر 5۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس پر آیات مبارکہ لکھیں۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی سی آیات ہے، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 21 ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، یقیناً ہمارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ چھوٹی سی آیات ہے اور یہ کوشچن آپ کو امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے پیپرز میں، تو آپ نے اچھے سے اس کو لرن کر لینا ہے۔ اس کی آیات کے ساتھ ہی آپ کیجئے گا، آیات کے ساتھ آپ یاد کیجئے گا تاکہ اچھے مارکس آپ گین کر سکو۔ دیکھیں 5 والا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اعلیٰ اخلاق کردار۔ اعلیٰ اخلاق مطلب بہترین اخلاق، بلند اخلاق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیات ہمارے پاس یہ ہے، سورۃ القلم کی آیات نمبر 4 ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، اور بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں 6 نمبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ کون کس کی ذات جو محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ آیات دیکھیں اس پہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ العمران آیات نمبر 31۔ ترجمہ دیکھیں، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں 7 والا پوائنٹ ہے، 7 والی شان مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ کس کی زندگی جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وہ آیات مبارکہ لکھیں یا آیات کا ترجمہ لکھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آیات ہے ہمارے پاس سورۃ الانبیاء کی 107، اور ترجمہ دیکھیں اس کا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں ایک اور آیات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ السبا آیات نمبر 28۔ ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نیکسٹ دیکھیں 8 والا پوائنٹ، قرآن مجید کی تشریح فرمانے والے۔ قرآن مجید کی تشریح فرمانے والے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مکمل تشریح فرمائی ہے، کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کی ہمیں تشریح نہ فرمائی ہو، تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمائی ہو، جس کے متعلق ہمیں نہ معلوم ہو۔ جیسے کہ دیکھیں آیات دیکھیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورۃ النحل آیات نمبر 44۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے واضح کرتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان پر درود و سلام پڑھا کریں، جب بھی ان کا نیم آتا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک درود ہوتا ہے۔ آیات دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب آیات نمبر 56۔ ترجمہ دیکھیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
यहाँ पे देखें खूब सलाम भेजो, तो हमें यहाँ पर हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला और फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या दुरूद और सलाम भेजा करो। ईमान वालों मतलब मुसलमानों। नेक्स्ट पॉइंट देखें 10। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ़े हमीदा। हजूर ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ़े हमीदा मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ थी। चलिए आयत मुबारका देखें। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीर। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46। तर्जुमा देखें इसका। ए नबी ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने और खुशखबरी सुनाने और डराने वाला रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। नेक्स्ट देखें 11 वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारे पास। नबी करीम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वही के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होती थी। आयत मुबारका देखें। व मा यंतिकु आनिल हवा इन्ना हुवा इल्ला वह्युन युहा। सूरत नजम आयत नंबर 3 और 4 है हमारे पास ये। और वो अपनी तर्जुमा देखें, और वो अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, इनका फरमान तो सिर्फ वही है जो उनकी तरफ की जाती है। इस आयत मुबारका में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं, जो भी कलाम बताते हैं हमें, वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या था, वही की जाती थी। अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ भी नहीं बताते थे। अब यहीं पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपने इसे अच्छे से इस सारे के सारे टॉपिक को, सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद करने हैं ताकि अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।